السلام علیکم ناظرین، میں محمد امین، آپ دیکھ رہے ہیں ASJ نیوز۔ آج کی نشریات میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے ASJ نیوز کی یہ خاص خبر۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد جاوید ہوں اور اس وقت ہمارے ASJ کے نیوز میں اسٹوڈیو میں ہمارے ممتاز عالم دین جو اس سے پہلے بھی ایک عنوان پر آپ سے مخاطبت حاصل کر چکے ہیں، اور کئی لوگوں نے ہم کو فون کے ذریعے اسٹوڈیو کو فون کیا کہ ہمارے عالم صاحب کی بات بہت بہترین انداز میں، ایک سہل انداز میں وہ سمجھاتے ہیں، لہٰذا ان کو پھر کنٹینیو کیا جائے اور ان کے ذریعے اور بھی کئی ایک بیانات سے لوگ استفادہ حاصل کریں گے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہم ایک عالم صاحب سے بات کروانے کا ایک پروگرام کی ترتیب دے رہے ہیں۔ آگے اللہ کی مرضی ہے، ہم تو جو ہے نا ہمارا کام، ہماری ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے صبر کسے کہتے ہیں اور صبر کیا ہے، اس تعلق سے چونکہ دین اسلام میں چاہے زندگی شعبے زندگی حیات کے، چاہے انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، ہر ایک اعتبار سے ہم کو دین اسلام ایک واحد ایسا مذہب ہے جس میں رہنمائی ملتی ہے۔ تو حفصہ سب سے پہلے میں آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں آج کے ہمارے اس پروگرام میں حصہ لینے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حفصہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ صبر کسے کہتے ہیں، اور صبر کے اندر قرآن اور دین اسلام میں کن کن موقعوں کے اوپر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے، کیا رہنمائی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کے سامنے میں نے ابھی ایک قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے سے مدد چاہو۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک ایسا نظام عطا فرمایا ہے، ایک ایسا سلیقہ زندگی کا ہمیں بتایا ہے کہ ہر موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے اور ہماری تربیت کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم کو حاصل ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے چھین جا رہی، اور بسا اوقات ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، رنج و آلام میں اور تکالیف میں ہم گھرے جاتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشکل اوقات میں صبر کے دامن کو تھام لو اور اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کی مدد چل کر خود تمہارے پاس آئے گی۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت امام محلی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جلالین میں صبر کسے کہتے ہیں اس کی 3 قسمیں بیان کی ہے۔ ایک ہے صبر علی الطاعات، اور ایک ہے صبر عن المعاصی، اور ایک ہے صبر علی المصائب۔ تو صبر علی الطاعات کہتے ہیں کہ مثلا نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہے لیکن دل چاہ رہا ہے کہ اور آرام کر لوں یا دوسرے کام کر لوں، نفس کو مار کر کے نماز کو ہم چلے گئے، نماز پڑھ لیے، تو یہ طاعات پر صبر کرنا ہوا۔ اور اسی طریقے پر صبر عن المعاصی، دل چاہ رہا کہ سب گھر والے فلم دیکھنے بیٹھ گئے، ہمارا بھی فلم دیکھنا دل بڑھ رہا، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اس گناہ سے اپنے آپ کو روک کے رکھے، باز رکھے، تو یہ ہے صبر عن المعاصی۔ اور اسی طریقے پر صبر علی المصائب، کوئی مصیبت پیش آ گئی، اس پر ہم صبر کریں، برداشت کر لیے اس مصیبت پر، تو یہ ہے صبر علی المصائب۔ صبر کے اصل معنی ہے رکنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ حفصہ یہ بتائیے کہ جو صبر کرنے والوں کے لیے کیا کیا ان کے فائدے ہیں، کیونکہ خاص طور پہ دیکھا یہ گیا کہ جب کبھی بھی میاں بیوی میں کچھ اختلاف ہوتا ہے تو بے صبری کے اندر صبر نہیں کرنے سے بات بڑھ جاتی ہے، اور خاص طور پہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ جو چھوٹی چھوٹی بات میاں بیوی کے اختلاف ہے، میڈیا کے ذریعے جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا وائرل کر دے رہے ہیں کہ ہمارے شوہر ایسا ایسا کرے، جس سے اور اختلاف بڑھ جا رہے ہیں، یا شوہر جو ہے نا سسرالی لوگوں کے تعلق سے، تو بہرحال جو ہے نا یہاں پہ یہی سمجھ میں آتا کہ صبر کی کمی ہے۔ تو اب صبر کرنے والوں کے لیے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صبر کے تعلق سے ہمیں ایک طرح سے فضیلت بتائی ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ عطا فرماتا۔ یہ بات یقینی ہے کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے، کبھی شوہر کی بیوی سے لڑائی ہو جاتی، بھائی کی بھائی سے لڑائی ہو جاتی، لڑکے کی والدین سے ناچاقی ہو جاتی، تو اور محلے میں پڑوسیوں کی آپس میں دوستانے میں وغیرہ لڑائی جھگڑا ہوتے رہتا، اتار چڑھاؤ آتا، ہر وقت دماغ اور عقل جو ہے ہمارا ساتھ نہیں دیتی۔
بسا اوقات جو ہے عقل پر غصہ حاوی ہو جاتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم بسا اوقات کیا کرتے ہیں، سامنے والے سے بدلہ لیتے ہیں، یا تو زبان کے ذریعے سے بدلہ لیں گے یا ان ہاتھوں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے، تو قاتلانہ حملے ہو جاتے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے۔ تو ایسے حالات میں جو ہے ہم کو صبر کی تلقین قرآن و حدیث میں فرمائی گئی۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اپنے غصے پر قابو رکھے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تمام مخلوقات کے سامنے اس کو بلائیں گے اور بلا کر کے فرمائیں گے کہ یہ روحوں میں سے، یہ حوروں میں سے جس حور کو چاہو تم لے کر کے جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ اور اسی طریقے پر جو ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو رہنمائی فرمائی ہے، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، بھلائی اور برائی یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ بھلائی صبر ہے اور برائی جو ہے غصے کو قابو میں نہ رکھ کر کے زیادتی کر دینا، ظلم کر دینا، یہ برائی ہے، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کے بدلہ اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، پھر وہ شخص جس سے تمہاری دشمنی ہے اس کے اور تمہارے درمیان ایسا رشتہ مضبوط قائم ہو جائے گا کہ گویا کہ وہ آپ کے ناتے والا ہے، ایک مضبوط رشتہ دونوں کے درمیان قائم ہو جائے گا۔ پھر صبر کی فضیلت بتاتے ہوئے قرآن میں اللہ نے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ ایک ایسی قیمتی چیز ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہوتی مگر جو صبر کرے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو خوش نصیب لوگوں کو، قیمتی لوگوں کو ہی یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ تو لہذا صبر کو حاصل کرنا چاہیے اور اس دامن کو مضبوط پکڑے رکھنا چاہیے۔ حافظ صاحب، میں ایک آخری سوال جو ہے نا آپ سے کرنا چاہوں کہ جیسا کہ آپ نے جو وضاحت کی کہ صبر کرنے والوں کے لیے کیا فوائد ہے اور کیسا فیضیاب ہو رہے ہیں صبر کرنے سے، کہیں جھگڑے، خون ریزی رک جاری، میاں بیوی کے ناطے تو رشتے ٹوٹنے سے جو ہے نا بچ جا سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن میرا بولنا یہ ہے کہ اب صبر نہ کرنے والوں کے لیے کیا نقصانات ہیں، ان کے لیے دین اسلام میں کیا وعید آئی ہوئی ہے؟ دیکھیے، صبر نہ کرنے کے نتیجے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یا تو سامنے والے کو ہم اپنی زبان سے جواب دیں گے یا سامنے والے کو ہم اپنے ہاتھ پیر کا استعمال کرتے ہوئے جواب دیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے جو اپنے ہاتھ اور پیر سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھے، اور جو شخص اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دے گا، اپنے ہاتھ پیر سے کسی کو تکلیف دے گا، کل قیامت کے دن یہی ہاتھ پیر اس شخص کے خلاف کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گواہی دیں گے۔ چونکہ یہ مہینہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا ہے تو آخری لمحات مجھے یاد آ رہے تھے جب ابن ملجم نے حضرت علی کو قتل کرنے کی کوشش کی، زہر آلود تلوار سے جب اس نے مارا حضرت علی کے جسم مبارک پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈائریکٹ اس پر، خلیفہ تھے وہ تو بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنے دونوں فرزندان حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلا کر کے ان سے فرمایا کہ تم جو کھاؤ وہی اس کو کھلانا، تم جو پہنو وہی اس کو پہنانا، واللہ قسم بخدا یہ تمہارا قیدی ہے تو تم اس سے قصاص نہیں لینا، بدلہ نہیں لینا، میں باحیات رہا تو قصاص لینا، بدلہ لینا یہ میری ذمہ داری ہے، معاف کرنا میری ذمہ داری، یہ میری ذمہ داری۔ اگر میں جو ہے اس زخم کی تاب نہ لا کر کے میں اگر اس دنیا سے، اس دار فانی سے میں اگر کوچ کر جاؤں تو پھر اس نے میرے اوپر صرف ایک ہی تلوار کا حملہ کیا تھا، تو تم بھی صرف اسے ایک ہی حملے سے جو ہے اس کی ایک ہی ضرب لگانا ہے اس کو، اور اس کا مسئلہ نہیں کرنا، ہاتھ پیر نہیں کاٹنا، زبان نہیں کاٹنا، گردن گلا وغیرہ نہیں کاٹنا۔ تو یہ تعلیمات صحابہ اکرام کی اور ہمارے لیے جو ہے بزرگان دین کی یہ تعلیمات ہے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو یہاں پر دوسرے سوال کے لیے منقطع کرتا ہوں کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر صبر نہیں ہے اس کا ایمان مکمل ہی نہیں۔ آپ صاحب، اب یہ آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں، چونکہ صبر کے تعلق سے میں نے بھی اپنے پروگرام کے آغاز میں یہ کہا تھا کہ صبر نہیں کرنے کی وجہ سے کئی ایک مشکلات درپیش ہے، خاص طور پہ مسلم معاشرے میں اور خاص طور پہ ہمارے پرانے شہر حیدرآباد میں۔
تو میرا اب ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے، شادی شدہ جوڑوں کے لیے جہاں جہاں بھی سسرالی اختلافات جو چل رہے ہیں یا جو ہے نا لڑکیوں پہ ظلم کے کئی ایک واقعات رونما یا ان کا انکشاف ہو رہا، ان کے لیے اس وقت جو ہے نا صبر کے تعلق سے آپ کیا میسج دیں گے ان کی اصلاح کے لیے؟ دیکھیے، نوجوانان اسلام اور رشتے ازدواج میں بنے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سے ابھی صبر کے تعلق سے گفتگو کر چکا ہوں. تو اگر شادی شدہ زندگی میں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ صبر کے دامن کو چھوٹنے نہ دیں. لیکن صبر کا دامن کہیں چھوٹ رہا ہے، آپ کے جذبات کہیں مجروح ہو رہے ہیں، تو ایسے حالات میں بجائے خود آپ اپنے آپ درمیان میں فیصلہ کرنے کے اس معاملے کو دارالقضاء لے جائے، شریعہ بورڈ لے جا کر کے جو ہے ان مسائل کو حل کر کے کہاں کمی رہ گئی وہ آپ کی اصلاح کریں گے، وہ آپ کے رشتے کو جو ہے دوبارہ سے مضبوطی اس میں قائم کرنے کی کوشش کریں گے. تو بجائے آپسی لڑائی جھگڑا، قتل و غارت گری کے اپنے ماں باپ کو مل بیٹھ کر کے فیصلہ کریں، یا پھر جو ہے شریعہ بورڈ جا کر کے اس سلسلے میں کوئی مشورہ طلب کر کے زندگی ہموار بنائیں. آج کا پروگرام ختم کرنے سے پہلے ناظرین ہم ضرور ایک بات آپ سے کرنا چاہیں گے کہ عفو و درگزر جو ہے نا بہت بہترین ایک نعمت کے طور پہ ہے. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، نوجوانوں سے اور ان بزرگ لوگوں سے، بڑے لوگوں سے، مرد سے، خواتین سے، نوجوان طبقے سے کہ عفو و درگزر کیجئے. اسلام کے اندر صبر کرنے والوں کا بہت بڑا مقام ہے. آج صبر کریں گے تو بڑے مصیبتوں سے بچیں گے، لڑائی سے، جھگڑے سے، پولیس سے، ناکے سے، عدالت سے، رسوائی سے، بدنامی سے، ہر چیز سے بچیں گے آپ. میری گزارش ہے خاص طور پہ ہمارے ممتاز عالم دین بھی آپ سے مخاطب ہو کے اسلام کے اندر صبر کسے کہتے ہیں اور اس کے کیا کرنے کے کیا فوائد ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے. میں امید کے ساتھ میں آج کا یہ پروگرام ختم کرتا ہوں کہ آپ یقیناً صبر کرتے ہوئے لڑائی سے، جھگڑوں سے بچیں گے. اور ایک نئے عنوان کے ساتھ انشاءاللہ پھر آئندہ میں آپ کے روبرو پیش ہوں گا ہمارے حافظ صاحب کے ساتھ. حافظ صاحب ہمارے پروگرام میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. اور خاص طور پہ ASJ نیوز کے لیے ایک دو الفاظ جو ہے نا آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے، ماشاءاللہ یہ جو پلیٹ فارم ہے، یہ جو جگہ ہے، یہاں سے دین کی رہنمائی آپ کے لیے کی جا رہی ہے، اور ہم بھی اس سلسلے میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے مفید بنائے، باعث اجر و ثواب بنائے. اور میں آپ کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.